ابھی آپ ایک ٹی وی چینل کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو اس کیس میں سب سے زیادہ کس چیز نے آپ کو متحرک کیا ہے؟ جیو نیوز باقاعدہ طور پہ ایک ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، مسلمانوں کے دلوں سے روح محمد نکالنا چاہتا ہے۔ جیو نیوز کو اگر حقیقت میں دیکھا جائے یہ جیوش نیوز بن چکا ہے۔ آپ آئی بی اے کے پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی رہے ہیں، تو آپ لائرز کمیونٹی کے اندر کیا تبدیلی لانا چاہتے تھے؟ میرٹ پہ کیس ہوں، جوڈیشری کو اچھے انداز سے اسسٹ کیا جائے تاکہ جوڈیشری انصاف کے مطابق فیصلے کرے، کرپشن نہ ہو، رشوت نہ ہو، سفارش نہ ہو، صحیح انداز سے عوام کے مسائل کو جو میرٹ پہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ دیا جائے، یہ میرا مقصد تھا۔ چند ایسے قانون بتائیں جو ہر پاکستانی کو پتہ ہونے چاہیے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوں، سائبر کرائم کے متعلق ہو جائیں۔ ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو تو میں نے کیا کہا۔ ٹیکا ایکٹ کے تحت آج کل کون سے ایسے کام ہیں جو اللیگل ہیں؟ اگر کوئی آدمی کسی کی عزت کو اچھالتا ہے، کسی کے اوپر فیک ایلیگیشن لگاتا ہے، وہ ٹیکا ایکٹ میں آ جاتا ہے۔ سر، آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے لیگل ایڈوائزر بھی، اور ابھی آپ ایک ٹی وی چینل کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو اس کیس میں سب سے زیادہ کس چیز نے آپ کو متحرک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے وکالت شروع اس لیے کی ہے کہ میں دین اسلام کی خدمت کروں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کے ناموس کے تحفظ کی وکالت کروں، میں صحابہ کرام اہل بیت اعظام کے ناموس کے تحفظ کی وکالت کروں، میں قرآن پاک کے تحفظ کی وکالت کروں، میں دینی اقدار مقدس شخصیات کے تحفظ کی وکالت کروں، میں پاکستان کا جو بیسک نظریہ ہے جس پہ پاکستان معرض وجود میں آیا ہے میں اس کے تحفظ کی وکالت کروں۔ تو تحفظ اسلام، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت میری فرسٹ پریارٹی ہے، میری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلم، مجھے بھی اور ہر وکیل کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری وکالت آج کل کے حالات میں اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر کافی رطب و یابس مکس ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر وکیل چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہماری نجات ہو جائے، تو ان کو اپنے نامہ اعمال میں عشق رسالت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت ضرور کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ تو یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، میری زندگی کا مشن ہے، میرا کاز ہے، جب تک میری سانس میں سانس ہے اس وقت تک انشاءاللہ میں تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، تحفظ اسلام، تحفظ قرآن کی قانونی جنگ، آئینی جنگ پاکستانی عدلیہ میں لڑتا رہوں گا انشاءاللہ لڑتا رہوں گا۔ سر، اس کیس کی ہمیں مکمل ڈیٹیلز بتا دیں کہ یہ کیس بیسیکلی ہے کس طرح؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا جو کیس ہے وہ ہے اس وقت جیو نیوز کے خلاف۔ جیو نیوز کو اگر حقیقت میں دیکھا جائے یہ جیوش نیوز بن چکا ہے، یہ ایک عادی مجرم ہے۔ یہ 2012 میں دی میسج ویڈیو چلا چکا ہے جس میں مختلف انبیاء کرام، صحابہ کرام کے خاکے اور ان کی ویڈیو موجود تھیں، اور اس کے خلاف انٹرنیشنل سطح پہ جامعۃ الازہر یونیورسٹی نے فتویٰ دیا ہے کہ کوئی بھی ایسی ویڈیو، ایسی فلم جس کے اندر انبیاء کرام اور مقدس شخصیات کی تصاویر ہوں، تمثیل ہوں، ان کی شبیہ ہوں، یہ شرعاً ناجائز ہیں، یہ درست نہیں ہیں۔ اس وقت بھی جیو نیوز کے خلاف باقاعدہ طور پہ درخواست دی گئی، لیکن یہ ایک بڑا مافیا ہے جنگ جیو، تو نہ اس پہ عدلیہ حرکت میں آتی ہے، نہ اس پہ انتظامیہ حرکت میں آتی ہے، نہ کوئی اور جرأت کرتا ہے۔ تو اب دوبارہ انہوں نے محرم الحرام، 10 محرم الحرام کو سفر عشق کے نام سے صبح 7 سے 8 بجے کے درمیان ایک پروگرام انہوں نے نشر کیا۔ اس پروگرام میں انہوں نے ایک ویڈیو چلائی، اس ویڈیو کے اندر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے شائع ہوئے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرتے ہوئے اور اہل بیت شہزادے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کمر مبارک پہ چڑھتے ہوئے دکھایا گیا، اور ایک اور خاکے میں
آپ کی گود مبارک میں دکھایا گیا۔ ایسے ہی اسی ویڈیو کے اندر حضرت عبداللہ بن جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاکہ چھاپا گیا۔ اسی ویڈیو کے اندر اہل بیت کی وہ شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا خاکہ اس میں شائع کیا گیا۔ اس کے اوپر پاکستان کے قانون کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کوئی بھی انبیاء کرام یا مقدس ہستیوں کے خاکے شائع کریں گے تو اس کو سزا ملے گی، یہ خلاف قانون ہے۔ تو انہوں نے جرم کیا۔ پھر اس پہ کافی نہیں، اس کے بعد انہوں نے ضبط نام کا ایک ڈرامہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا، جس کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک اداکارہ ہے سارہ اجاز خان اس کا نام ہے، اس نے اسلامیات کی کتاب کو اٹھایا۔ اس کتاب کے اوپر مسجد نبوی شریف، روضہ پاک کی مبارک تصاویر تھیں۔ اسلامیات کی کتاب کے اندر مختلف صورتیں اور آیات لکھی ہوئی تھیں، وہ اٹھا کے اس نے زمین پہ پٹخی۔ اب یہ سارا کچھ اچانک سے نہیں ہو گیا، یہ سارا کچھ لاشعوری میں نہیں ہو گیا، غلطی سے نہیں ہو گیا، بلکہ جان بوجھ کر ایک پلاننگ کے ساتھ، اور بیک میں ان کے ایسے لوگ ہیں جو ان کو فنڈ کرتے ہیں اس بات پہ کہ پاکستانی مسلمانوں کے دلوں سے روح محمد نکال دو۔ ایک وقت تھا ہم ڈنمارک، جرمنی، فرانس کے خلاف احتجاج کرتے تھے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے شائع کیے۔ آج یہ ان کے وکیل بن کے، ان کے نمائندے بن کے پاکستان کے اندر جو اسلام کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا، آج یہ خاکے جاری کرتے ہیں، شائع کرتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے ایمان کو کم کیا جائے اور مسلمانوں کے ایمان کو ٹیسٹر لگایا جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکوں کو جاری کرنے کو ایک روٹین میٹر بنایا جائے۔ کل کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے تو پھر اس کو کسی طرح سے کوئی روکے ہی کوئی نہ، یار یہ روز کا معاملہ ہے، روز کا معاملہ ہے۔ تو یہ باقاعدہ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، یہ باقاعدہ طور پہ اسلام کے خلاف، اسلامی اقدار کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ کون سی ایسی ویڈیو ہے جو اچانک چل جاتی ہے، ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کیا جائے، اس کے اوپر کافی محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی، پہلے سکرپٹ لکھا گیا، اس کے بعد اس کو ویڈیو بنائی گئی، براڈ کاسٹر نے بنائی، پھر اسے آن ایئر کیا گیا۔ یہ ساری ان کی پلاننگ ہے۔ ایسے جو ضبط ڈرامے والی ہے، ضبط ڈرامہ، اب آپ دیکھیں کہ یہ وہاں پر میتھ کی کتاب رکھ سکتے تھے، یہ وہاں پر سائنس کی کتاب رکھ سکتے تھے، میڈیکل کی کتاب رکھ سکتے تھے، ان کو صرف ایک اسلامیات کی کتاب ہی کیوں نظر آئی، اس کو اٹھا کے انہوں نے رکھا۔ اس سے پہلے انہوں نے وینا ملک اور اسد خٹک کی جب شادی ہوئی تھی، اس وقت بھی انہوں نے ایک قوالی چلائی تھی جو مذہبی حلقوں میں متنازع سمجھی گئی، اس وقت بھی جیو کے خلاف ہر جگہ پہ درخواستیں دی گئیں۔ تو یہ جیو نیوز باقاعدہ طور پہ ایک ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، مسلمانوں کے دلوں سے روح محمد نکالنا چاہتا ہے۔ آج مسلمان جتنے بھی ہیں، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی قوم سے رکھتے ہوں، کسی فرقے سے رکھتے ہوں، کسی ملک سے رکھتے ہوں، کسی رنگ نسل سے رکھتے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی پہ سب متفق ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہ ہماری اسلام کی ریڈ لائن ہے، یہ ریڈ زون ہے۔ آج یہ اس کو کراس کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر ان کی سازش دیکھیں کہ یہ ایک دم پھر بیان جاری کر دیتے ہیں کہ جی ہماری غلطی ہو گئی، ہم معافی دے دو۔ یہ بھی ان کا ایک دھوکہ ہے عوام کو۔ جب یہ دیکھتے ہیں عوامی ریئیکشن آ گیا، یہ بیک مار جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں کہ کیا اسلام کے اندر اس بات کی گنجائش ہے؟ کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی ان کو معاف کر دینا چاہیے، معافی مانگی ہے، اب آپ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ اور میرے بھائی، میرا سوال آپ سے ہے، کیا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے پہ آپ کو کس نے معافی کا اختیار دیا ہے؟ کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج میری اور آپ کی ماں کو کوئی گالی دے ہم اسے معاف کرتے ہیں، ہمارے والد کو کوئی گالی دے ہم معاف کرتے ہیں؟ آج ہزاروں کیس ایسے ہیں کہ صرف ماں کی گالی پہ کئی خاندان قتل و غارت میں ایک لمبی لائن لگ گئی، اس کو تو معاف کوئی نہیں کرتا۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے لاوارث ہو گئے ہیں
کہ آپ کے خلاف جو مرضی کچھ کرتا رہے تو اس کو معاف کر دیا جائے؟ میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جو معافی کا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن خطل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین میں عورتوں سے شعر کلواتا تھا، جب مکہ فتح ہوا وہ آیا، آ کے بیت اللہ شریف کے غلاف میں لپٹ گیا، آپ کے پروانے، آپ کے دیوانے صحابہ کرام نے آ کے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ ابن خطل نے اپنے آپ کو کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ لپیٹ لیا ہے، معافی مانگ رہا ہے، آپ کی توہین پہ معافی مانگ رہا ہے، تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں، جائیں اس سے بیت اللہ کے غلاف سے نکال کے جہنم واصل کریں۔ اب بیت اللہ شریف کے مکہ امن کا شہر، بیت اللہ شریف امن کا شہر، بیت اللہ کے اندر کسی کو خون بہانے کی اجازت نہیں، شکار کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پہ کبوتر آ کے بیٹھ رہے ہیں، لوگ ان کو دانہ ڈال رہے ہیں، کوئی شکار نہیں کرتا، خون بہانے کی اجازت نہیں۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوئی، اسلام کے احکام بدل گئے، قانون بدل گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میرے رب نہیں برداشت کرتے۔ میں اس پہ بات کروں گا، لیکن پہلے اس پہ بات کر لوں تو عبداللہ ابن خطل کو جا کے صحابہ کرام نے کعبۃ اللہ کے غلاف سے نکالا، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا وَلَوْ بِإِسْتَارِ الْكَعْبَةِ، اگر کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی نکالا، اس کو قتل کیا، جہنم واصل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے بتایا کہ ہم نے اسے جہنم واصل کیا، آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ تو میں دوسری بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنے غیور ہیں کہ آپ کی اللہ تھوڑی سی بھی بے ادبی برداشت نہیں کرتے۔ آپ سورہ حجرات اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو۔ اور آگے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں معلوم ہی نہ ہو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ تو صحابہ کرام بالکل خاموش ہو گئے تھے، بولتے ہی نہیں تھے، یعنی اللہ اپنے حبیب کی آواز سے اونچی آواز بھی بلند نہیں کرنے کی اجازت دیتے۔ دوسرے مقام میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، یعنی میرے حبیب کے بارے میں کوئی ذو معنی لفظ بھی استعمال نہ کرے، کیونکہ کفار چرواہے کو کہتے تھے نا راعینا، یعنی نعوذ باللہ نبی پاک کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے چرواہے ہیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں راعینا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پہ بھی منع کیا کہ بالکل کسی کو کوئی اجازت نہیں۔ اور ایک اور آیت کریمہ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی، اس پہ اللہ کی ملائکوں کی سب کی لعنت ہے، اللہ نے عذاب مہینہ تیار کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ عذاب مہینہ سے کیا مراد ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں اس کی سزائے موت ہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا، یہ عذاب مہینہ ہے۔ تو ہمیں اسلام کا حکم ہے کہ ہم نے تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت کرنی ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا مشن ہے، ہمارا نظریہ ہے۔ جب تک ہماری جان میں جان ہے اس وقت تک ہم ختم نبوت کا تحفظ، ناموس رسالت کا تحفظ کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ اور مستقبل میں آپ اس کیس کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، سپریم کورٹ میں یا؟ اس کیس کے حوالے سے جو تازہ اپڈیٹ ہیں اس وقت وہ یہ ہیں کہ میں نے سب سے پہلے تھانے میں درخواست دی، صحیح، اس کے بعد میں نے ایس ایس پی کو درخواست دی، اس کے بعد میں نے آئی جی کو درخواست دی، صحیح، میں نے ایف آئی اے میں درخواست دی، تاکہ یہ نہ کہیں کسی فورم پہ نہیں گئے، میں ہر فورم کو میں نے ایگزاسٹ کیا۔ صحیح، ابھی میں ان کے خلاف میں نے آج 22A کی پٹیشن فائل کر دی ہے صحیح، عدالت میں ایف آئی آر کے لیے، اور میں کل وزیر مذہبی امور سردار یوسف صاحب سے ملاقات کر کے آیا ہوں صحیح، کہ آپ اس ایشو کو اسمبلی میں اٹھائیں۔ انہوں نے کہا ہم اپنی قائمہ کمیٹی میں اس کو اٹھائیں گے،
اس کے علاوہ میں حافظ عبدالکریم صاحب جو سینیٹر ہیں ان سے ملاقات کر کے آؤں کہ سینٹ میں آپ اس آواز کو اٹھائیں۔ آج میں نے ایک اپلیکیشن وزارت قانون کو دے دی، ایک اپلیکیشن میں نے پیمرا کو دی، ایک میں نے پی ٹی اے کو دی، ایک اپلیکیشن میں نے وزارت داخلہ کو دی، ایک اپلیکیشن میں نے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ وزارت کو دی۔ انشاءاللہ میں اس کو ہر فورم پہ جاؤں گا، اور میں انشاءاللہ جیو نیوز کو، جس کو تو میں کہتا ہوں جیوش نیوز ہے، میں اس کو اس معاملے میں انشاءاللہ باقی میڈیا کے لیے، باقی فورم کے لیے، دنیا کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے نشان عبرت بنا کے چھوڑ۔ آپ آئی بی اے کے پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی رہے ہیں، تو آپ لائرز کمیونٹی کے اندر کیا تبدیلی لانا چاہتے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے ہر ڈپارٹمنٹ میں مثبت کام کی ضرورت ہے، دیندار افراد کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ وکلاء جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ وکلاء جھوٹ نہیں بولتے، کیس لوگوں کے ہوتے ہیں۔ لوگ آ کے جو سٹوری کہانی وکلاء کو بتاتے ہیں، وکلاء وہی آگے جج صاحب کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ان کیسوں کے ساتھ بین الفی مدعی کی لگی ہوتی ہے کہ بھائی میں نے جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے، تو اس میں وکیل کا کوئی جرم نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وکلاء کے اندر بھی، ہمیں یونیورسٹیوں کے اندر بھی، کالجوں کے اندر بھی، پولیس میں بھی، فوج میں بھی، پولیٹیشنز میں بھی، ہر جگہ ہمیں دین کے کام کی ضرورت ہے، اور ہمیں عوام کو جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکہ بازی سے بچانے کی ضرورت ہے۔ عوام کے ساتھ خیرخواہی کی جائے، کیوں؟ وکیل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج یہ ہے کہ کیا آج کے وکیل اس صفت پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاء کے اندر ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کو جھوٹ سے بچانا، ان کو عوام کا خادم بنانا، ان کو دین کے اوپر چلانا، ان کو باقی برائیوں سے بچانا، تو اس ذہن سے اور ان کے نظریات کو ٹھیک کرنا، اور وکلاء کو یہ شعور دلانا کہ ہم نے صرف اپنی پیٹ پوجا نہیں کرنی، اپنے بچوں کا رزق نہیں کمانا، اپنی بیوی، اپنے گھر، اپنے کار کوٹھی نہیں بنانی، بلکہ ہم وکیل بنے تو تحفظ ناموس رسالت کے بنے، ہم وکیل بنے تحفظ ناموس صحابہ کے بنے، تحفظ ناموس اہل بیت کے بنے، تحفظ اسلام کے بنے، ہم تحفظ قرآن کے بنے۔ جب ہم ان کے بنیں گے، رزق اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں دیں گے، لیکن پہلے ہم مسلمان ہوں، پہلے ہم عاشق رسول ہوں، بعد میں ہم وکیل ہوں، اور ایسے ہی میرٹ پہ فیصلے ہوں، میرٹ پہ کیس ہوں، جوڈیشری کو اچھے انداز سے اسسٹ کیا جائے تاکہ جوڈیشری انصاف کے مطابق فیصلے کرے، کرپشن نہ ہو، رشوت نہ ہو، سفارش نہ ہو، صحیح انداز سے عوام کے مسائل کو جو میرٹ پہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ دیا جائے۔ یہ میرا مقصد تھا، اور وکلاء کو بھی ریلیف دیا جائے، وکلاء کے مسائل کو حل کیا جائے، وکلاء میں جو پریشانیاں ختم کی جائیں، لٹیگینٹس کے لیے آسانیاں کی جائیں، ان کے کیس۔ آج ہماری عدلیہ کا ایشو یہ ہے کہ ہماری عدلیہ میں باپ کیس کرتا ہے تو بیٹے تک فیصلہ ہوتا ہے، یا آگے پوتے تک ہوتا ہے، نسلیں گزر جاتی ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، دیوانی کیس چلتے رہتے ہیں۔ میرا یہ تھا کہ ہم ایسا لایا عمل دیں تاکہ کیسوں کے فیصلے جلد از جلد ہوں اور عوام کو جلد از جلد ریلیف مل سکے۔ سر، ابھی ریسنٹلی ایک اسلام آباد کی رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو خلا کے کیسز وکلاء کے پاس آ رہے ہیں اسلام آباد کے اندر آ رہے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو سچی بات آپ کو بتاؤں، میں خلا کے خلاف ہوں۔ صحیح۔ میں کہتا ہوں تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنا چاہیے۔ تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنے میں ہماری معاشرے کی عورتوں کا، فیمیل کا، ہماری بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا تحفظ ہے، اور خلا میں ان کا نقصان ہے۔ تحفظ کیسے ہے؟ جب تنسیخ نکاح کا دعویٰ ہوگا تو پھر ان کو حق مار ملے گا، ان کو مینٹیننس خرچہ ملے گا۔ جب خلا کا دعویٰ ہوگا تو پھر ان کو کوئی خرچہ بھی نہیں ملے گا، حق مار بھی نہیں ملے گا، بلکہ اگر انہوں نے لیا ہے ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ میری اس پہ ریسرچ ہے، LLM کا تھیسس میرا اسی عنوان پہ تھا کہ خلا جو ہے یہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک متفقہ طور پہ یہ درست نہیں ہے، شرعاً یہ جائز نہیں ہے، مسلک دیوبند، مسلک بریلوی، مسلک اہل حدیث سب کے نزدیک۔
یہاں تک کہ اور بھی جو لوگ ہیں جن کے مختلف مکتبہ فکر ہیں ان کے نزدیک بھی خلا جائز نہیں ہے۔ اب جب خلا جائز نہیں ہے تو تنسیخ نکاح ہونا چاہیے۔ اب لوگ کیوں خلا لیتے ہیں؟ خلا کو میں یہ کہتا ہوں کہ خلا کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جاتے ہیں معاشرے میں فارمی مرغی لینے کے لیے، تو وہاں پر جو ہوتا ہے پولٹری والا وہ فی الفور جناب ادھر ماری گردن ادھر کی دھڑ ادھر کیا، اس کو ڈرم میں پھینکا، پھڑک پھڑک کر بس اس کا ایک دم یعنی فیصلہ ہو گیا۔ اب خلا کا یہ ہوتا ہے کہ نہ اس میں ایشو فریم ہوتے ہیں، نہ اس میں ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے، بس اس میں یہ ہے کہ فی الفور جناب کورٹ نے فیصلہ کر دیا۔ بے شمار ایسے کیسز آتے ہیں کہ خاوند محترم بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی گھر والی یہاں پہ ہیں، کسی وجہ سے ان کے آپس میں ناچاکی ہو گئی، خاوند کو نوٹس ہی نہیں پہنچیں گے، وہ یہاں خلا لے کے آزاد ہو جائیں گی، تو فی الفور فیصلہ ہو جاتا ہے، اس لیے لوگ زیادہ جاتے ہیں۔ اب تنسیخ نکاح کا کیا ہوتا ہے؟ تنسیخ نکاح میں ایشو فریم ہوتے ہیں، ثابت کرنا پڑتا ہے خاوند خرچہ نہیں دیتا، ثابت کرنا پڑتا ہے خاوند تشدد کرتا ہے، ثابت کرنا پڑتا ہے کہ خاوند میڈیکلی طور پہ انفٹ ہے، تو یہ چیزیں ثابت کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے وکلاء بھی اس سے گھبراتے ہیں اور لیٹیگنٹس بھی گھبراتے ہیں۔ تو اس کا نقصان الٹیمیٹ معاشرے میں ہے کیا کہ خلا کی تعداد زیادہ ہو گئی، طلاق کا ریشو زیادہ ہو گئی، اور دوسرا نقصان ہماری عورتوں کا ہے، ہماری بہنوں کا ہے کہ نہ ان کو خرچہ ملتا ہے، نہ ان کو حق مال ملتا ہے۔ میں تو جو بھی کیس کرتا ہوں وہ تنسیخ نکاح کا کرتا ہوں، الحمدللہ ڈگری کراتا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ آئے میرے پاس، میں نے ابھی کچھ دن پہلے تنسیخ نکاح کا کیس ڈگری کرایا، ابھی بھی اور میرے کیس پینڈنگ چل رہے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے قانوناً شرعاً ہر لحاظ سے معاشرے کے لیے، عوام کے لیے یہی درست ہے۔ صحیح سر، چند ایسے قانون بتائیں جو ہر پاکستانی کو پتہ ہونے چاہیے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوں، سائبر کرائم کے متعلق ہو جائیں، جو ہر پاکستانی کو پتہ ہونے چاہیے اپنے اس میں سب سے پہلے رائٹس۔ ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو تو میں نے کیا کرنا ہے۔ صحیح۔ فرسٹ آف آل، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا کرتا ہے، کوئی مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، کسی کو کوئی مال کھاتا ہے، کسی کا کوئی نقصان کرتا ہے، وہ سب سے پہلے بغیر تاخیر کے ود آؤٹ اینی ڈیلے وہ فی الفور تھانے میں جا کے درخواست دے، اضافی کاپی ساتھ لے کے جائے، تھانے والوں سے اس کے اوپر ریسیونگ لے کہ بھائی یہ درخواست میں نے آپ کو اس تاریخ کو اس ٹائم کو دے دیا ہے، وقوع کے ساتھ فوراً وہ درخواست دے دے، ریسیونگ لے لیں۔ اگر تھانے والوں نے وہ ایف آئی آر کر دی تو ٹھیک، نہیں تو کورٹ میں چلا جائے، 22A کی پٹیشن فائل کرے اور فی الفور اپنی ایف آئی آر کرائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے خاندان میں کوئی مسنگ پرسن میں چلا جاتا ہے، کسی وجہ سے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، وہ بھی یہ کام کرے، وہ فی الفور تھانے میں درخواست دے، ریسیونگ لے، ایف آئی آر کرائے، اور میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، نیوز پیپر پہ بیانات دے، اور اگر پھر بھی نہ آئے تو فی الفور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کرے مسنگ پرسن کی کہ ہمارا یہ بھائی، یہ کزن، یہ عزیز، اس کو اداروں نے، کسی نے اٹھا لیا ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ادارے اٹھا لیتے ہیں، بعد میں جھوٹی ایف آئی آر میں اس کو ڈال دیتے ہیں، اور وہ بندہ پھر ساری زندگی وہ کیس بھگتتا رہتا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ہے کہ آئین کے کچھ دفعات ایسے ہیں کہ جو بنیادی حق جن میں بیان کیا گیا ہے انسان کا، اس میں آرٹیکل 9 ہے، آرٹیکل 10 ہے، آرٹیکل 4 ہے۔ یہ ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ان آرٹیکل کے اندر بیان ہوئے ہیں، وہ معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سائبر کرائم کا جو معاملہ ہے، ہمارے جتنے بھی نوجوان نسل ہے وہ سوچتی نہیں ہے، وہ گھر بیٹھے بیٹھے بس یہ ہے کہ تھوڑے سے اپنی دماغ اور زبان اور ہاتھ کے چسکے سے بہت غلط پوسٹیں شیئر کر دیتے ہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، کبھی صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، کبھی کسی کی ماں بہن کی عزت کو چھال رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ بالکل کسی طرح کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کا پازیٹیو استعمال ہونا چاہیے۔ یہ بے راہ روی کے لیے، فحاشی کے لیے، عریانی کے لیے، کسی کی عزت کو اچھالنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کرے گا تو اس کے خلاف فی الفور ایف آئی آر ہو جائے گی، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی سوشل میڈیا پہ یہ کرے، فیس بک پہ اگر کوئی ہوا، فیس بک کا لنک لیں، اسکرین شاٹ لیں، جس موبائل پہ دیکھا ہے وہ موبائل ساتھ رکھیں، ساتھ 2 گواہ بنائیں، ایف آئی اے کو جا کے درخواست دیں کہ ہم نے یہ کلپ دیکھا ہے، یہ ہم نے پوسٹ دیکھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی واٹس ایپ گروپ میں کوئی ایسا مواد شیئر کرتا ہے، وہ مواد لیں، اس واٹس ایپ گروپ کا اسکرین شاٹ لیں، وہی موبائل لیں، ساتھ 2 گواہ بنائیں، ایف آئی اے کو جا کے درخواست دیں، وہاں بھی ریسیونگ لیں کہ بھائی اس کے اوپر فی الفور ایف آئی آر ہونی چاہیے۔
اگر ایف آئی اے والے ایف آئی آر نہیں کرتے اس میں بھی 22A کی پٹیشن فائل کریں جا کے اسپیشل کورٹ کے اندر کہ اس کے اوپر ایف آئی آر ہو. تو یہ بیسک چیزیں ہیں ایسی کہ جو ہر پاکستانی کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے تو میرے پاس کیا ریمیڈی ہے, میں اس کے لیے کیا اویل کر سکتا ہوں اپنے تحفظ کے لیے, بچوں کے لیے, اپنے دین اسلام کے لیے, اپنے ملک پاکستان کے لیے. پیکا ایکٹ کے تحت آج کل کون سے ایسے کام ہیں جو اللیگل ہیں اور لوگ جانے انجانے میں کر دیتے ہیں؟ پیکا ایکٹ کے تحت کافی سارے کام اللیگل ہیں. مثلاً یہ نیو آیا ہے نا, جی 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 نیو ترمیم ہے. جی 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 اس میں یہ ہے مثلاً یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی عزت کو اچھالتا ہے, کسی کے اوپر فیک ایلیگیشن لگاتا ہے, وہ پیکا ایکٹ میں آ جاتا ہے. سیکشن 11 ہے اس کا, ہیٹ سپیچ. اگر کوئی کسی کی دل آزاری کرتا ہے, مذہبی جذبات مجروح کرتا ہے, کسی کے عقیدے کے خلاف کوئی پوسٹ لگاتا ہے, کوئی کمنٹس لکھتا ہے نیچے, کوئی اسی طریقے سے ٹک ٹاک پہ لگاتا ہے یا کہیں بھی لگاتا ہے. اچھا, ایسے ہی کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں اس کی تصاویر اپلوڈ کرتا ہے, یا کسی کے ساتھ موبائل پہ لائیو بات کر کے اس کی ویڈیو بنا کے یا اس کی تصاویر لے کے ننگی وہ اپلوڈ کرتا ہے, یا اس کو بلیک میل کر کے اس سے پیسے مانگتا ہے, یہ سارے اوفینس جتنے ہیں یہ سب پیکا ایکٹ میں آ جاتے ہیں. ایون کہ آج کل یہ جدید یہ ہے کہ اس کے ذریعے بلیک میلنگ اور ایون کہ دہشت گردی بھی آج کل اس کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کے ذریعے کسی کو بلا کے طلب کر کے اس کے اوپر اگر کوئی اٹیک کرتا ہے, کچھ چیزیں کرتا ہے. اور بہت ساری ایسی ویڈیو ایسی فلمیں آ گئی ہیں کہ ہمارے نوجوان اس فلم کو دیکھتے دیکھتے اپنے آپ کو گولی مار دیتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے ہم نے اپنے معاشرے کو بچانا ہے اور معاشرے کو ہم نے شعور دلانا ہے. سر, اپنے کوئی ایسے کیس کا ایکسپیرینس شیئر کریں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ ہو. آج تک اتنے کیس آپ نے لڑے؟ دیکھیں الحمدللہ میں نے بڑے بڑے تاریخی کیس لڑے ہیں, تو بڑے چیلنجنگ بھی رہے ہیں, ہر لحاظ سے رہے ہیں. فوجداری کی فیلڈ میں بھی رہے ہیں, فیملی بھی رہے ہیں, دیوانی بھی رہے ہیں, ہر طرح کے کیس ہمارے پاس رہے کوئی ہیں. ایک یادگار کیس ہو گئے؟ پیکا کی آپ نے مثال دی, سائبر کرائم کی آپ نے مثال دی. سائبر کرائم کی دنیا میں نے سب سے پہلے کیس پاکستان کی تاریخ میں لڑا جس میں 4 آدمی تھے. 4 آدمیوں میں سے 3 آدمی ایسے تھے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تھی. 2 کراچی کے تھے جنہوں نے راجپال کی کتاب رنگیلا رسول, وہ ہندی زبان میں ہے, اس کو اردو میں کنورٹ کر کے اپلوڈ کیا. اور ان کے جب بیک گراؤنڈ چیک کیا گیا تو ان کو فنڈنگ باہر سے ہو رہی تھی. تو وہ صرف اس فنڈنگ کی بنیاد پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توہین کر رہے تھے کراچی میں بیٹھ کے, اور مختلف کنٹینٹس آپ علیہ السلام کے خلاف وہ لکھ رہے تھے. اسی طریقے سے ایک جماعت احمدیہ حقیقی کا بانی تھا ناصر احمد, جس نے نعوذ باللہ اپنا کلمہ بنایا تھا. تو اس کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی بھی تھی, کینیڈا کی بھی تھی, ڈیول نیشنل تھا. وہ فرار ہو رہا تھا, اس کو ایئرپورٹ سے ہم نے اریسٹ کرایا. ایسے ہی ایک کالج کا پروفیسر تھا اسلام آباد ICB کالج کا, تو جو اللہ رب العالمین کی توہین کرتا تھا. کلاس میں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جنت بنائی ہے, کیا لالچ دیتا ہے, یہ حوروں کی لالچ دیتا ہے. یہ اسلام آباد F10 کھڑے ہو جو 500 روپیہ دو آپ کو لڑکی مل جاتی ہے, تو اس کی ضروری کوئی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے شہد کی نہریں, یہ شہد اللہ مکھی کا پیشاب ہمیں پلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توہین. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو بھی سن کے آج نئی بات لگے گی, پاکستان کے قانون میں اللہ تعالیٰ کی توہین پہ کوئی سزا نہیں ہے. ایسا کوئی قانون نہیں ہے. تو یہ قانون سازی بھی ضروری ہے اس کے اوپر. یہ تو اسمبلیوں میں ہونی چاہیے. جی جی اسمبلی میں ہونی چاہیے. اس پہ ہم نے آواز اٹھائی, آگے پیچھے ہم نے بات کی, لیکن بہرحال یہ ضروری ہے, ہونا چاہیے. تو یہ, اور میں نے الحمدللہ 3 کو سزائے موت کرائی, ابھی بھی جیل میں ہیں. اور جو تھا یہ پروفیسر صاحب, اس کو 10 سال سزا ہوئی, کیونکہ 295A ہے دفعہ, جس میں یہ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے. 295A ہے کہ مذہبی جذبات مجروح ہونا, اس کی 10 سال سزا ہے. تو یہ اس دفعے کے تحت اس کو سزا ہوئی, وہ بھی جیل میں ہے. تو یہ کیس تھے. اس کے علاوہ بھی اور بڑے ایسے کیس تھے کہ جس میں قرآن پاک کی ایسی توہین ہوئی کہ انسان سوچ نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ لوگ جذباتی ہیں, یہ انتہا پسند ہیں. اللہ معاف کرے, جب کوئی قرآن پاک کے
ایسی توہین کرے گا کہ اس کے اوپر عزیز تناصر رکھ کے اپنی منی نکالے گا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے شرمگاہ کے اوپر کلمہ لکھ کے لڑکی کے بھی لڑکے کے بھی اور آپس میں ویڈیو بنائے گا، ٹھیک ہے. تو بتاؤ ان کو گولی مارنی چاہیے، وہ تو زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کے کیس ہو رہے ہیں. یہ واکنٹ میں ہوا ہے، اچھا یہ دور نہیں ہوا، یہ یہاں ہوا ہے. پورا ایک گینگ تھا، وہ یہ کرتا تھا، ان کو اریسٹ کرایا. صحیح. ٹھیک ہے. یہ تو مذہبی کیس تھے. اس کے علاوہ دنیا داروں کے بڑے کیس ہیں، قتل کیس ہیں. میں نے ان لوگوں کے کیس کیے جو بے نظیر کے کیس میں تھے، ان کے معاملات تھے، وہ کیس میں نے کیے. سوشل میڈیا پہ ہیں، ججمنٹ ہیں میرے، اپنی رپورٹڈ ججمنٹ ہیں. کافی بڑے بڑے کیس ہیں. صحیح. سر اپنے لائف کی ایکسپیرینس سے ایک ایڈوائس دینا چاہیں. دیکھیں یہ ہے کہ میں آج کل کے نوجوان کو مخاطب کروں گا کہ اسلام کو پڑھیں، دین کو پڑھیں، اپنا اخلاق، اپنا کلچر، اپنی تہذیب اسلام کے مطابق بنائیں. پاکستان کے قانون کو پڑھیں. آپ کو پاکستان کے قانون کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں بے راہ روی عام ہے، فحاشی اور یعنی عام ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، اپنے خاندانوں کو بچائیں، اور اپنی زندگی کو ایک اچھے انسان بن کے گزاریں. کیونکہ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو انسان کو انسان بنانا یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہر نوجوان کوشش کرے کہ ہم اچھا کردار ادا کریں. معاشرہ، سوسائٹی ہماری ٹھیک ہو جائے گی. ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے کہ ہم یہاں پر بے راہ روی کو عام کریں، فحاشی اور یعنی کو عام کریں، ہم غیروں کے کردار کو، کلچر کو یہاں پہ عام کریں. اور اسی طریقے سے ہم مذہبی تنازعات میں پڑھ کے ہم مذہبی معاملات کو چھیڑیں، ہم مذہبی منافرت کو پھیلائیں، مذہبی خوف پھیلائیں، مذہبی دہشت گردی پھیلائیں، ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں لگائیں، شیئر کریں فیس بک پہ، اور ایک دوسرے کو اس طریقے سے زج کریں، ایک دوسرے کے جذبات مجروح کریں، ملک کے اندر بد امنی پیدا کریں. اسی طریقے سے معاشی مسائل ہیں ملک کے، ہر ایک کوشش کرے، محنت کرے، اپنی زندگی کو ضائع نہ کرے، اپنی تعلیم پہ توجہ دے، اچھی تعلیم حاصل کرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ اقلیدی عہدوں پہ جائیں، جوڈیشری میں جائیں، اسٹیبلشمنٹ میں جائیں، ایجنسیوں میں جائیں، اداروں میں جائیں، فوج میں جائیں، اسکول کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں. اور یہ مائنڈ میں رکھیں ہم بعد میں آرمی چیف ہیں، پہلے مسلمان ہیں، ہم بعد میں چیف جسٹس ہیں، پہلے مسلمان ہیں. بحیثیت مسلم ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. ہم سیکولر بن جاتے ہیں، ہمیں دین سے محبت نہیں ہوتی، دیندار لوگوں سے محبت نہیں ہوتی. جب مرتے ہیں تو پھر ہمیں جنازہ پڑھنا ہوتا ہے، جب پیدا ہوتے ہیں تو اذان کانوں میں دینا ضروری ہوتا ہے. تو یہ درمیان والی زندگی بھی ہم کوشش کریں ہم دین پہ گزاریں. ہم یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں تو ہم پہلے مسلمان ہیں پھر پروفیسر ہیں. ہم وکالت کر رہے ہیں، پہلے مسلمان ہیں پھر وکیل ہیں. ہم صحافت کر رہے ہیں، پہلے مسلمان ہیں پھر صحافی ہیں. اور ہر مسلمان اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عشق، پیار، اس شمع کو اپنے دل میں جلا لے. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں کامیاب کرے. سر بہت شکریہ، آپ نے مصروفیات میں سے ٹائم دیا.